چوتھا حق یہاں پر جو بیان ہوا وہ اس حدیث میں ہے جو متفق علیہ حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا استوصوا یعنی میری وصیت کو، میری نصیحت کو قبول کرو عورتوں کے بارے میں خیرا، حسن سلوک اور بھلائی کا حکم ہے. میں تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ چوتھا حق ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا. اور ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سیاست سے، مکاری سے، اور بعض شوہر زیادتی اور ظلم اور قوت و طاقت سے زبردستی اپنی بیوی کی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی بعض عادتوں کو ترک کر دیں. فرمایا کہ تم لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہو، لیکن اللہ اس چیز سے واقف ہے اور اس کا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کہ فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اور پسلی میں سب سے زیادہ کجی، ٹیڑھا پن اس حصے میں ہوتا ہے جو پسلی کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہو گے اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو صحیح کر دو، اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دو، کسرتا، تو تم اس کو توڑ دو گے. زبردستی، طاقت و قوت کے ذریعے اگر عورت کو ٹھیک ٹھاک کرنا چاہتے ہو، اس کے ٹیڑھے پن کو درست کرنا چاہتے ہو، فرمایا کہ اس طرح تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے. اس کو نرمی سے، محبت سے واض و نصیحت کر کے تو تم سمجھا سکتے ہو، لیکن اگر زبردستی کرو گے کسرتا تو تم اس کو توڑ دو گے. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن رہے گا اور اسی ٹیڑھا پن کے ساتھ تمہیں اس کو قبول کرنا ہے. آخر میں پھر فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، پھر میں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ارشاد فرمایا کہ دوسری ایک روایت وہ بھی متفق علیہ ہے کہ المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو سیدھا کر دو تو تم اس کو توڑ دو گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے نفع حاصل کرو، اس سے فائدہ حاصل کرو، تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو. تو زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو اب آپ اسی حالت میں اس کو قبول کر کے اس کے ساتھ آپ زندگی گزاریے. اور اسی طریقے پہ صحیح مسلم کی ایک روایت کو یہاں نقل کیا، لن تستقیم لک علی طریقہ ان المرأة خلقت من ضلع، پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور کسی بھی طریقے سے تمہارے لیے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ اس کی فطرت ہے، اللہ نے اسے اسی طریقے پر پیدا کیا ہے. لن تستقیم لک علی طریقہ، تم کسی بھی طریقے سے اسے اپنے لیے سیدھا نہیں کر سکتے. اس لیے فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے تمہیں فائدہ ہو اور زندگی گزر جائے تو فرمایا کہ اسی حالت میں اس کے ساتھ زندگی گزارو. عوج کو یہاں امام النووی نے عین کے زبر کے ساتھ نقل کیا، اور اس میں ایک روایت لغت کے اعتبار سے عین کے کسرے کے ساتھ بھی ہے. عوج اور عوج دونوں پڑھنا جائز ہے. دوسری حدیث جو اس باب میں موجود ہے، تو یہاں پر ان آیات کو اور احادیث کو ہم نے سامنے رکھا تو فرمایا کہ 4 حقوق آپ نے پڑھے. پہلا حق عدل کا، اور دوسرا کسی ایک کی طرف بالکل انسان اتنا مائل نہ ہو کہ باقیوں کو بھول جائے، اور تیسرا کسی کو معلق بنا کے نہ رکھے، اور چوتھا عام حق ہے کہ حسن و سلوک اور خیر اور بھلائی کا. اسی طرح امام النووی رحمت اللہ علیہ نے اس دوسری حدیث میں چوتھے حق کو بیان کیا ہے. عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ، یہ زمعہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کی والدہ قرینہ، یہ ام المؤمنین ام سلمہ
रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन थीं। ये रिवायत करते हैं उन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खुतबा सुना और उस खुतबे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी का जिक्र किया कि जब उस कौम का सबसे बड़ा मुजरिम, सबसे बड़ा बदबख्त, सबसे बड़ा शरीर आदमी उठा, इज़िम्बाअसा, वो जल्दी उठा, कुव्वत में उठा, अश्काहा, उस कौम का सबसे बड़ा बदबख्त आदमी, और उसने ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां इरशाद फरमाया कि वो रजुलन अजीजुन, बड़ा सरदार था वो, आरिमुन, वो शरीर और फसादी था, मुनीउन फी रहती, अपनी कौम का बड़ा आदमी था वो। उसके बाद सुम्मा ज़कर अन्निसा, फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का जिक्र किया और उनके बारे में नसीहत की, वाज किया और इरशाद फरमाया ये 5वां हक है और मुझे पता है कि आप इन हुकूक को गिनेंगे नहीं, इसलिए कि उनके हुकूक हैं। अगर आपके हुकूक बयान करता तो सबके कान खड़े हो जाते और सब खुशी खुशी सुनते, और घर में जाके जैसे ही घर पहुंचते पहली बात ये होती कि पता आज दर्स में कारी साहब ने फुला फुला हुकूक बयान किए हैं, तो तुम आज से बिल्कुल सीधी हो जाओ। लेकिन ये हुकूक औरतों के हैं, इसलिए मुझे यूं लग रहा है कि आप लोग बेतवज्जुही से सुन रहे हैं। बहरहाल आप सुने न सुने, हुकूक को मैंने बयान करना है और इंशाअल्लाह ये हुकूक औरतें सुनेंगी और उम्मीद है कि फिर आप लोगों को वो खुद ठीक कर देंगी। जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आपके सामने आएगा तो फिर कोई और रास्ता नहीं है कि या आप अल्लाह से डरें और अपनी गलत किस्म की हरकतों से बाज आ जाएं, और या फिर अल्लाह न करे आप अल्लाह की हदों को तोड़ने वालों में से बन जाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, तुम में सबसे बेहतर कौन है? खियारुकुम खियारुकुम li ahli, जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हो वो तुम में सबसे अच्छा है और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हूं।